سلمان آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ عفاف نے اپنے منکوح سے تیسری دفعہ پوچھا، جو اس کے سوال کا شاطرانہ انداز میں مسکرا دیا۔ آج ہی ان کا نکاح ہوا تھا اور وہ شام میں اسے کہیں گھمانے کا کہہ کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ گاڑی ایک عالیشان 7 اسٹار ہوٹل کے سامنے رکی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اندر بیٹھا۔ 5 منٹ میں وہ ایک کمرے میں موجود تھے، جہاں صوفے پہ ایک 28 سالہ نوجوان ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اس کی نظر بالکل ایسی تھی جیسے چیتا اپنے شکار کو دیکھ رہا ہو۔ عفاف کو یکدم ہی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ سلمان چلو یہاں سے، اس نے سلمان کا بازو کھینچتے کہا، جسے اس نے سرے سے نظر انداز کرتے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتے بولنا شروع کیا۔ مسٹر سردار، میں اپنی منکوحہ کو لے آیا ہوں۔ ڈیل کے مطابق آپ اس کے ساتھ جو مرضی کر سکتے ہیں، بدلے میں مجھے وہ ڈیل دے دیں۔ اس کی بات پر عفاف کا دل بند ہوا تھا۔ سلمان، وہ رو دینے کو ہوئی، اتنا بڑا دھوکہ! میں کیسے مان لوں کہ یہ انچوئی ہے؟ تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے کچی کلیاں پسند ہے۔ اس نے ایک نظر عفاف پر اوپر سے نیچے تک ڈالتے ہوئے کہا، سردار، میرا اس سے آج ہی نکاح ہوا ہے اور اسے میں یہاں لے آیا ہوں۔ نہیں یقین تو آپ اس کے ساتھ خود رات گزار کر دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل ان ٹچ ہے۔ اس نے عفاف کو سردار کی گود میں پھینکتے ہوئے کہا، تم تو کافی خوبصورت ہو اور ملائم بھی، مائی لٹل تھنگ۔ اس نے عفاف کے چہرے پر اپنی انگلی پھیرتے کہا، جس پر اس کے اوسان ٹھکانے آئے، جو اتنے بڑے حادثے پر منجمد ہو گئے تھے۔ چھوڑو مجھے، جانے دو، رحم کرو مجھ پر، اس نے سردار کو دھکیلتے ہوئے کہا اور فوراً سلمان کے پاس گئی۔ سلمان، تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ بیوی ہوں میں تمہاری، تم اپنی ہی بیوی کو کیسے بیچ سکتے ہو؟ یہ گناہ ہے، حرام ہے، یہ میں تمہارے نکاح میں ہوں۔ سلمان، پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند ہو گئی تھیں، جبکہ سردار اس لڑکی کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا، جہاں لڑکیاں اس کی قربت کے لیے مرتی تھیں، یہ لڑکی اس سے دوری بنانا چاہتی تھی۔ کچھ تو بات تھی اس میں، گناہ کی ہی بات ہے تو میں نے تمہیں طلاق دی۔ اب خوش، اب تم میرے نکاح میں نہیں ہو۔ سردار کو خوش کرو۔ اس نے عفاف کا منہ دبوچتے دوبارہ اسے سردار کے قدموں میں پھینکا اور باہر نکل گیا۔ پلیز مجھے جانے دو، میرے ساتھ کچھ مت کرنا، اس نے فوراً سردار کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا اور پیچھے کھسکنے لگی۔ اگر تم اس بلڈنگ سے 5 منٹ میں نکل گئی تو میرے آدمی تمہیں جانے دیں گے، لیکن اگر تم یہاں سے نہ نکل پائی تو آج رات میرے بستر پر مجھے خوش کرنے کی ذمہ داری تمہاری ہے، لٹل تھنگ۔ اس کے الفاظ سے یہ آب حیات، وہ فوراً اسبات میں سر ہلاتی تیزی سے باہر بھاگی تھی۔ لفٹ سے وہ جلدی نیچے پہنچ جاتی تبھی اسی طرف بھاگی، جہاں سلمان اس کی دوست کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالے بڑے برے فعل انجام دے رہا تھا۔ آج تو پوری طرح اس کے قدموں تلے زمین کھینچ لی گئی تھی۔ کہاں جاتی وہ؟ تم ذلیل انسان، میری ہی دوست کے ساتھ مجھے دھوکہ دیتے رہے، اس نے ایک دم سلمان کا کالر کھینچتے کہا تو وہ دونوں ہڑبڑا گئے۔ سلمان، اسے واپس بھیجو، یہ بھاگ گئی تو ڈیل کینسل ہو جائے گی، صبا نے سلمان کے گلے کا ہار بنتے کہا تو اس نے فوراً عفاف کو دبوچا اور ایک زور کا تھپڑ مارا کہ اس کے اعصاب جھنجھلا اٹھے اور لمحہ تھا اسے دنیا جہاں سے غافل ہونے میں۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک عالیشان بیڈ پر تھی، اس کے کپڑے بدل دیے گئے تھے، جبکہ خود کو ان کپڑوں میں دیکھ کر اس کا دل کہ اس کی روح فنا ہو جائے۔ تو تم نہیں جا پائی لٹل تھنگ، اب وعدے کے مطابق مجھے خوش کرنے کی باری تمہاری ہے۔ سردار نے ایک دم اس کی گردن پر جھک کر اپنے سلگتے لبوں سے جگہ جگہ معطر کرتے کہا تو عفاف کو لگا کہ اس کی گردن پر کسی نے تیزاب ڈال دیا ہو۔ حرام لمس اس کی جان نکال دینے کے در پر تھے۔ پلیز رک جاؤ، مت کرو ایسا، میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ نو بیبی، یہ کہنے کے لیے تم نے دیر کر دی، وہ دوبارہ اس کے ہاتھ اپنے قابو میں کرتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس پر جھکتا، وہ فوراً آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سے بولی، تو پھر مجھ سے نکاح کر لیں۔ اس کی بات سن کر وہ 2 پل کو رکا اور پھر کہکا لگا کر ہنسا۔ ہاں 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 ہاں، تمہیں کیوں کر لگا کہ میں تمہاری بات مان لوں گا لٹل تھنگ؟ اور ویسے بھی جب کام نکاح کے بغیر ہو رہا ہے تو پھر اس کھڑا کو پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے عفاف پر جھکتے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارتے کہا، پلیز 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 خدارا مجھ پر رحم کریں آپ، بس ایک دفعہ مجھ سے نکاح کر لیں، پھر میں آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں، جو سردار کو سراسر ناگوار لگ رہی تھی۔
اور اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے ایک کوہنی کے بال کروٹ لیتے اسے گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے نیم رضامند ہوتے دیکھا عفاف میں جان آئی تھی۔ آپ جب چاہیں میرے قریب آ سکتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، اس نے نظر نیچے کرتے ہوئے کہا۔ اور اگر تم اپنی بات سے مکری تو یاد رکھنا تمہیں کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ سردار نے عفاف پر جھک کر اس کے لبوں کے قریب سرگوشی کرتے سرد لہجے میں کہا تو اس کی جان لبوں کو آئی تھی۔ ڈرو مت، اپنے وعدے کا پکا ہوں، میں تب تک تمہیں نہیں چھوؤں گا، مگر بعد میں کوئی جگہ ایسی نہیں رہے گی جہاں میں نے نہ چھوا ہو۔ اس نے آنکھ مار کر کہتے بے باکی کی ہر حد پار کر دی تھی۔ اس کا دل کیا کہ شرم سے ڈوب مرے۔ پتہ نہیں کہاں پھنس گئی تھی وہ۔ پھر کیا تھا؟ سردار نے آنن فانن نکاح کے انتظامات کیے تھے۔ عفاف بنت سیال کیا آپ کو سردار ولد خان سے 50 لاکھ کی عوض نکاح قبول ہے؟ تیسرے دفعہ پوچھنے پر بھی جب وہ کچھ نہ بولی تو سردار نے گردن اور نظریں دونوں ترچھی کرتے اسے دیکھا تھا اور ایک ہاتھ اس کی تھائی پر رکھا تھا۔ اس کے لمس سے عفاف کے جسم میں برقی دوڑ گئی تھی۔ اس نے بمشکل تھوک نکلا۔ وہ اس کی سرکتی انگلیوں میں چھپی وارننگ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ تب بھی فوراً نکاح کے لیے قبول ہے کہا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد فرصت اسے دیکھ رہا تھا جو پریشانی سے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ تو میڈم آپ خود یہاں آئیں گی یا میں وہاں تشریف لاؤں؟ اس نے زیر لب مسکراتے کہا تو وہ کپ کپاتے ہوئے بولی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں نے اپنا کہا پورا کیا۔ اب تم اپنا کہا پورا کرو اور مجھے خوش کرو۔ اس نے ایک جھٹکے میں کہتے اسے لا کر بیڈ پر پٹکا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ آہ پلیز مجھے جانے دیں۔ نو مائی ڈیئر لٹل تھنگ، اب تم اپنے کہے سے مکر نہیں سکتی۔ آج تم میں سمانے کا میں پورا ارادہ رکھتا ہوں اور اب تم ہمارے درمیان کوئی دیوار بھی نہیں رہی۔ اس نے عفاف کی ٹانگ کھینچ کر اسے قریب کرتے کہا تو وہ چٹپٹانے لگی۔ نہیں، آپ میرے قریب نہیں آ سکتی، پہلے آپ کو سلمان کے ساتھ ڈیل کینسل کرنی ہوگی۔ اس نے بامشکل سانس لیتے کہا تو وہ اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ ایک اور فرمائش، اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو تو اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ سردار نے عفاف کے لبوں کو پیار سے چھوتے کہا، یہاں تک کہ اس کی سانس تک اٹک گئی، جبکہ سردار کا تو حال ایسا تھا جو بن پیے ہی بہک رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پیاسے کو پیاس بجھانے کا ذریعہ مل گیا ہو۔ آج تک اس نے بہت سی لڑکیوں سے تعلقات بنائے تھے مگر ایسی بات کسی میں نہیں تھی۔ سچ کہتے ہیں نا، حلال میں بہت طاقت ہوتی ہے جو خود بخود ہی دو دلوں کو ملا دیتی ہے۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا سیال، عفاف کا نکاح سلمان سے کر کے کتنا اچھا ہے، اس نے ہماری بزنس میں کتنی مدد بھی کی ہے۔ روبینہ، عفاف کی ستیلی ماں نے سیال عفاف کے باپ سے کہا جو اس کی بات بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اب ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم کوئی کاروبار شروع کر سکیں، ورنہ تو کب سے ہمیں نقصان ہو رہا تھا۔ سیال نے بھی اس کی پس پشت چال سے انجان کہا۔ وہ یہ تک نہ سمجھ سکا کہ روبینہ اپنی بیٹی فریال سے بھی تو سلمان کا نکاح کر سکتی تھی، پھر عفاف سے ہی کیوں؟ مگر وہ شخص اس بات سے انجان تھا کہ اس کے ایک فیصلے نے اسے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا تھا، جس پر روبینہ شاطرانہ انداز میں مسکرا دی۔ یہ سب اسی کی پلاننگ تھی۔ اسے عفاف کی خوبصورتی سے شروع سے ہی حسد تھا، تبھی لاکھوں میں اس نے عفاف کو بغیر ریرم میں لائے اسے بیچ دیا تھا۔ اپنی بیٹی فریال کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتی تھی، اس بات سے انجان کہ کسی کا برا چاہنے والے خود بھی مکافات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب عفاف کا دم گھٹنے لگا تو اس نے سردار کے سینے پر مکے برسائے۔ سردار کا ارادہ تو نہیں تھا، مگر عفاف کے بار بار پیچھے کرنے پر اسے عفاف کو چھوڑنا پڑا، جس پر وہ گہری سانس بھرنے لگی۔ اس کی آنسو بھری آنکھیں دیکھ کر اسے ایک آنکھ ونک کر کے رہ گیا۔ اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اسے گردن پر جھکا تھا اور جگہ جگہ معطر کرنے لگا تھا کہ ہر جگہ اس کے تشدد کے نشان اس کی سفید گردن پر نمایاں ہونے لگے تھے، اور کچھ ہی دیر میں وہ درد کی سکت برداشت نہ کرتے دنیا جہان سے غافل ہوئی تھی۔ سردار نے اس کے جسم میں حرکت نہ ہوتے دیکھ کر اوپر اٹھ کر اسے دیکھا تو اسے بے ہوش دیکھ کر اس کی چوڑی چڑھی تھی۔ لٹل تھنگ، اوپن یور آئیز، اتنے پر تم پریشیس مومنٹ بے ہوش نہیں ہو سکتی۔ اس لڑکی کی اتنی ہمت کہ تم میرے بستر پر میرے لطف اندوز ہونے سے پہلے بے ہوش ہو گئی۔ اس کی سزا میں تمہیں اچھے سے ہوش میں دوں گا مائی ڈیئر، یقیناً تب تک تم پچھتاؤ گی اپنے بے ہوش ہونے پر۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس نے فوراً اپنا حلیہ دیکھا جو کل والے حال میں ہی تھا، مطلب کل رات کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔
اس نے شکر کا سانس لیا۔ کیا دیکھ رہی ہو لڑکی، ایسی کوئی خوش فہمی نہ پالو۔ کچھ نہیں ہوا، کل اور فوراً نیچے کا رخ کرو، سردار صاحب کو انتظار پسند نہیں۔ اس میڈ نے حقارت سے عفاف کو کہتے میں نے خجل سے کہا، جبکہ وہ اس کے اس طرح دیکھنے پر شرمندگی محسوس کرنے لگی تھی، اور فوراً فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ تیار ہو کر ہال میں آئی تو سردار نے کھینچ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ سلمان اور صبا اسے یوں دیکھ کر کافی حیران ہوئے تھے۔ اتنی اہمیت کی حامل کب سے ہو گئی عفاف سردار کے لیے؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم ان کے ساتھ ڈیل نہیں کرو گے، پھر یہ سب کیا ہے؟ عفاف نے اس کے کان میں گھستے کہا تو وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ وعدے سے مکرنے والوں کو خواہشیں کرنے کا کوئی حق نہیں۔ سردار نے عفاف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو وہ فوراً نظریں چرا گئی۔